رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ بھائی آپ کو خیبر کا پتا ہے، بس ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ دیتے ہیں تاکہ شے کا ثبوت ہو کہ شے وہ علی ہے۔ توجہ فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بھائی جب 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا، رسول نے کہا تھا 40 دن کا ہمارے پاس کھانا پانی ہے، ساز و سامان ہے، 41ویں دن بھوکے رہنا، 40 دن میں جیتنا ہے جنگ، علی نہیں جائیں گے۔ دیکھیے منافق اسی کو کہتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو منافق کہتے پہلے کہتے تھے یا رسول اللہ کیا کریں، وہ علی آ جاتے ہیں نا تو ہم کچھ کر نہیں پاتے، وہ ہم سے بہت طاقتور ہیں۔ اب کی کہا علی نہیں جائیں گے، علی نہیں جائیں گے تو آپس میں کہنے لگے کام بگڑ گیا، ساری بنی بنی عزت ختم ہو جائے گی۔ تو جب عزت داؤں پہ لگی ہے تو علی علی کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نہیں گئے نا، علی نہیں گئے، اب جب علی نہیں ہے تو اللہ ارادہ بھی نہیں کرے گا۔ ارے آپ کہاں ہیں، جملے کو سمجھیے، نہیں سمجھ میں آئے تو مجھ سے پوچھ لے گا، بولیے میرے ساتھ۔ اب اگر علی نہیں ہے تو ارادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ارادے کو فعل خارجی میں لانے کے لیے، وجود خارجی میں لانے کے لیے کوئی ایسا تو بندہ ہو جو خدا کا کام کر رہا ہو، کوئی خدا کا کام کر ایسا تو بندہ ہو نا۔ اب نہیں آیا، 39 دن ختم ہو گئے، کچھ نہیں ہوا، بریانی کھاتے رہے، کچھ نہیں ہوا۔ اب 40واں دن آیا تو کیا کیا؟ علم کو ڈاگ رکھ لیا، کل اسے دیں گے جو رجل مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے بھی دوست رکھتے ہوں گے۔ اعلان کر دیا نا، علی کا نام نہیں لیا، علی کا نام نہیں لیا تاکہ منافق تھوڑا سا سکون اختیار کریں۔ اب یہ سارے بیٹھ کے میٹنگ کرنے لگے، رسول کی زندگی میں شورا بنی ہے، یہ بڑے بڑے جو دھرندر تھے نا یہ سارے بیٹھ گئے۔ اب بیٹھنے کے بعد کہنے لگے دیکھو بھائی مرد تو ہیں ماشاءاللہ، کرار بھی ہیں، بھلے موقع نہ دیا لیکن گئے تو نا، لیکن غیر فرار نہیں ہے۔ تو کہنے لگے دیکھیے میاں رسول کی بات آپ نہیں سمجھتے، یہ ہے آج کا دور، آپ رسول کی بات نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا جو فرار نہ ہو، کہا فرار تو سب ہیں، نہیں آپ سمجھیے رسول کی بات کو، علم اسے دیں گے جو سب سے کم بھاگا ہو۔ میں توجہ فرمائے، بات آ گئی تو کہتا چلوں، تم کتنی بار بھاگے؟ 39 دن میں 36 بار، تم 35 بار، تم کٹ گئے۔ جو سب سے کم بھاگا ہے وہی پائے گا۔ خواب و خیال میں سوچتے رہے اور سو گئے، صبح ہوئی تو رسول نے کسی کو کچھ نہ کہا، نہ بلایا، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ آئے توجہ فرمائے، بھائی توجہ فرمائے، اللہ تو جانتا ہے کہ آج خیبر کو فتح ہونا ہے، مدد کی ضرورت ہے، میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ بھائی توجہ فرمائیے، میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ الرسول نے ڈائریکٹ علی کو نہیں بلایا، جوانوں دلیل رکھنا اس کو، ڈائریکٹ علی کو نہیں بلایا، یہ نہیں کہا کہ علی تم آ جاؤ، بلا سکتے تھے علی آ بھی جاتے، چونکہ علی مقام اطاعت میں ہے، لیکن بات یہ ثابت کرنی تھی کہ ارادے کو کون ہے جو وجود خارجی میں لائے۔ ہائے 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 ہائے، لہذا کا پروردگار میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں اس کی نہیں، ہائے ہائے ہائے، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے سے مدد مانگتا ہوں۔ آج میں کیا کروں؟ ابھی رسول کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، آواز آئی ناد علی،
ناد علی علی کو بلاؤ، یا علی کہو، محمد یا علی کہو. یہ کہتے ہیں یا علی نہ کہو. میں اللہ کی بات مانوں کہ ملا کی؟ کیوں یا نہ علی کو بلاؤ؟ رسول تو موجود ہے نا. بھائی رسول سے کہے چلو ٹھیک ہے آج علی نہیں، تم ہی تلوار لے کے جاؤ. ہے توجہ فرمائے. اے میرے حبیب آج علی نہیں ہے، تم ہی تلوار لے کے جاؤ. تم علی سے کوئی کم تھوڑی ہو. اور خدا کی قسم اگر رسول جاتے تو خیبر کو اسی طرح اکھاڑتے جیسے علی نے اکھاڑا. لیکن کیوں کہا کہ علی کو بلاؤ؟ یہ رسول بھی سمجھانا چاہ رہے تھے. رسول کو پتا تھا کہ منشا مشیت کیا ہے، لہذا اللہ سے کہلوانا چاہ رہے تھے کہ علی کو بلاؤ، ارادہ میرا ہے کامیابی کا، پورا علی کرے گا. نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد اور اس کی فتح قریب ہے. ارادہ کامیابی میرا ہے، ارادہ فتح میرا ہے، لیکن پورا علی کرے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو جسے اللہ نے اپنا منشأ ارادہ دیا ہو وہ کہہ سکتا ہے نا کہ میں سورج نکالتا ہوں، وہ کہہ سکتا ہے نا کہ میں پانی برساتا ہوں. ارادہ برسانے کا اللہ کا ہے، فعل کو وجود خارجی میں لانے والا علی ہے. اگر یہ مفہوم سمجھے ہوتے تو کبھی نہ کہتے کہ یہ بیان کا خطبہ یہ ہے وہ ہے. علی کی بات ہی بس یہ ہے اور وہ ہے، اور باتیں نہیں سمجھ میں آتی. اس کا مطلب ہم مقام اطاعت میں نہیں ہیں. شکر کرو کہ شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے ہو. شیعہ مر جاؤ بہتر ہے، شیعت پہ قائم ہو کے مر جاؤ بہتر ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو مقام اطاعت میں مولائے کائنات نے اتمام حجت کیا، چاہے وہ اللہ کی اطاعت رہی ہو چاہے رسول کی اطاعت رہی ہو. جب اتمام حجت کیا ہے تو کسی کی اطاعت قابل قبول ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ علی کی اطاعت نہ کرے. اب جو حدیث کہی گئی، اور یہ حدیث 140 اہل سنت کی کتاب میں متواتر ہے. روایت کا حوالہ تو بہت مانگتے ہیں، لیکن میری شرافت ہے کہ ہم حوالہ دیتے ہیں کچھ پوچھتے نہیں ہیں. پوچھ لینا تو سمجھ میں آ جائے گا. ایک ہوتی ہے خبر واحد، ایک ہوتی ہے متواتر. خبر واحد بہت ہے. خبر واحد سے مراد یہ ہے کہ معصوم سے، کسی معصوم سے، چہاردہ معصوم ہے، کسی معصوم سے، معصومہ سے ایک آدمی نے سنا، اور اس ایک آدمی نے 10 آدمی کو بیان کیا. 10 نے سنا، اور 10 نے جب بیان کیا تو کلام میں کہیں رد و بدل نہ رہے، منون آ رہی ہے، تو اسے کہتے خبر واحد. خبر متواتر یہ ہے کہ معصوم سے ایک نے نہیں، 10 نے سنا، کم سے کم 3 اور زیادہ سے جو بھی تعداد ہو. اس 10 نے 10 سے کہا، اس 10 نے 100 سے کہا. تو یہ خبر ٹیکنیکل طریقے سے بھی قابل اعتبار ہے نا قابل اعتبار کہ 10 آدمی کا بیان ایک جیسا ایک معصوم سے منسوب ہو کر آ رہا ہے، اور ایک آدمی کا آ رہا ہے تو 9 تو بھاری ہے نا، تو وہاں 10 ہوگا نا. اسے کہتے ہیں خبر متواتر. عالم اسلام اور بنی امیہ کی گڑھی ہوئی روایت میں 3 روایت متواتر ہیں جسے سنی نے بھی مانا ہے اور شیعہ نے بھی مانا ہے. وہ تینوں حضرت علی کی شان میں. آپ ذرا معجزہ دیکھیں، ایک غدیر کی روایت اور ایک یہ روایت کہ ایک شخص نے سوال کیا، رسول اللہ، اس کو علماء نے لکھا ہے، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے 1 سال پڑھا تھا تو بڑا ہنگامہ ہوا تھا، پھر ہنگامہ کرو، لیکن روایت پڑھنے سے ہم باز نہیں آئیں گے. بڑا ہنگامہ ہوا تھا. اب روایت سنیے اور حوالے دے دیے ہیں، شیعہ کتاب کا نہیں، سنی کتابوں کا.
تیجانی کتاب پر اس میں حوالہ اس کتابوں کا موجود ہے. بخاری، ترمذی، مشکات، حجر مکی، شبلی نعمانی کی تمام کتابیں، سب نے لکھا ہے کہ ایک شخص یا رسول اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، خون دیا، جہاد کیا، جنت میں جائیں گے؟ نہیں جائے گا. یا رسول اللہ میں نے نمازیں پڑھی. دیکھیے میں ایکسپلین کر دوں، اس سے مراد قطعاً توہین نماز نہیں ہے. اگر جو یہ سمجھ رہا ہے تو ناقص العقل ہے. بھائی جس نے نماز کا طریقہ بتایا وہ نماز کی توہین نہیں کریں گے. وہ بتا رہے ہیں کہ مقام اطاعت میں نہیں ہو تو کچھ نہیں ہے. توجہ فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں. نمازیں پڑھی، اچھا. روزہ رکھا، اچھا. حج پہ گئے، زکات دی، یہ کیا وہ کیا، جنت میں جائیں گے؟ نہیں جائے گا. جب اس نے تیسری رسول میں نے نمازیں پڑھی ہیں، کہا کن نمازوں کا تذکرہ کرتا ہے؟ نماز پڑھتے پڑھتے تیری شکل واؤ جیسی ہو جائے، روزہ رکھتے رکھتے تیرا پیٹ پیٹ سے مل جائے، 1000 سال تجھے اللہ زندگی دے اور ہر سال تو حج پہ جا پیادہ پیدل، کوہ ابو قبیس سے اتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، میرے ساتھ جہاد کرتا ہوا میرے سامنے مر جا، لیکن خدا کی قسم اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو خدا تجھے جہنم میں پھینک دے گا. اس حدیث سے نماز اور روزے کی توہین ثابت نہیں ہے کہ آپ نماز روزہ چھوڑ دیجئے. اس حدیث سے رسول یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر علی کے مقام اطاعت میں نہ رہے تو عبادت فائدہ نہیں پہنچائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر علی کے مقام اطاعت میں نہیں ہیں آپ تو عبادت فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑ دو، آئندہ نماز نہیں پڑھنا، یہ کہا نعوذ باللہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی توہین نہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیں، جیسا کچھ لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہوئی. ہماری نماز تو بس یہ ہے، ہماری نماز تو بس یہ ہے، ہماری نماز تو یہ ہے، ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ایک نے کہا کہ مسجد حضرت علی کی قتلگاہ ہے. ایک کہنا ضروری ہے، میں ایک عالم دین ہوں، میں نے مال امام زمانہ کھایا ہے، امام زمانہ کے شریعت کا دفاع کروں گا، اچھا لگے ٹھیک ہے، نہ لگے ٹھیک ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مولائیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر اپنی مرضی کا مذہب بنائیں کہ ہم مسجدوں میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ وہ علی کی قتلگاہ ہے، تو پھر کربلا کیوں جا رہے ہو؟ امام حسین کی قتلگاہ. یہ بے سوری بے تکی باتیں جو ہیں یہ ان روایتوں سے واضح نہیں ہوتی. نماز نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی. اس سے کہ اہل بیت علیہ السلام نے نمازوں کو بہت اہمیت دی. کہا ہے اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. کربلا میں ایک صحابی کو دعا دی ہے. حسین کہہ سکتے تھے خدا تمہیں ہمارے ساتھ محشور کرے، حسین کہہ سکتے تھے خدا تمہیں اولاد صالح عطا کرے، خدا تمہاری نسلوں کو پاک کر دے. کیا کہا؟ حسین نے کہا خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے. اس سے کہ نماز اولیاء کی علامت ہے، نماز انبیاء کا شعار ہے، نماز اہل بیت کی شان ہے. تو یہ نماز کی توہین مراد نہیں ہے کہ آپ لگے بیٹھ جائیں کہ علی کو چاہتے ہیں جنت باپ کی ہے ہمارے اور آپ کے. یہ اصول ہے اور اسی اصول کو کربلا والوں نے سمجھایا. معلوم تھا، دیکھیے میں بڑی جرات سے بات کر رہا ہوں، اسے نگیٹو وے میں نہ لے جائیے گا، معذرت کے ساتھ. آپ سب پڑھے لکھے ماشاءاللہ سے، بات کو سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح. بھائی کوئی ایک تو کربلا میں یہ سوچ لیتا کہ اب مرنا تو حسین پر ہے، جنت تو ملے گی، چلو ایک وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے. محسوس کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بھائی سب کو پتا تھا کہ کل ہم قتل ہوں گے، امام حسین کی راہ میں قربانی دیں گے، جنت ملے گی، شہید ہوں گے. چلو ٹھیک ہے آج آرامی کر لیتے ہیں، مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، جنت تو ملے گی نا. مولا بھوکے ہیں، پیاسے ہیں،
4-5 दिन से, आज छोड़ देते हैं 2 वक्त की नमाज। ये करबला वालों ने तसव्वुर भी नहीं किया है, कहने की बात तो छोड़ो, तसव्वुर भी नहीं किया है। अगर तसव्वुर करते तो हुसैन से न कहते मौला वक्त नमाज है और फर्जंदे फातिमा के पीछे नमाज पढ़ने का लुत्फ हो रहा है। आखिरी नमाज तो आपके पीछे हो जाए, आखिरी नमाज तो आपके पीछे हो जाए। तब हुसैन ने कहा था अल्लाह तुम्हें नमाज गुजारों में शामिल करे, इबादतों में सारी रात गुजार दी। आप सोचें और इन पॉइंट को नोट करें कि करबला में किसी सहाबी ने सोचा तक नहीं, प्यासे थे, भूखे थे, और इन्हीं पैगाम को पहुंचाने के लिए हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। और आज जिस मजलूम की शहादत का बयान है ना, वो फातह करबला है। मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मसाइब नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि करबला के शहीदों में जिस शहीद का गम सबसे ज्यादा हुसैन को हुआ वो जनाब अली असगर है। सबसे ज्यादा सदमा हुसैन को पहुंचा है। उसकी चंद अलामतें, चंद दलीलें हैं। पहली दलील यह है कि हुसैन अल्लाह जब अली असगर को लेके वापस आ रहे थे 7 बार आगे बढ़े और 7 बार पीछे हटे। बहुत से लोग बयान करते हैं कि इसलिए पीछे हट रहे थे कि रबाब पूछेगी तो हुसैन जवाब क्या देंगे। नहीं, रबाब इमाम से कभी मुतालिबा नहीं कर सकती, किसी चीज का कभी नहीं मुतालिबा कर सकती। क्यों? इमाम हुसैन इतना सदमा हुआ था कि अपने आंसुओं को रोकने के लिए कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे कि अगर इस वक्त में रो दिया तो बीवियों से रुखसती बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतना सदमा था हुसैन को। और ये फेल इतना अजीम अहले बैत अलैहिस्सलाम की निगाह में हुआ, इतना अजीम हुआ कि आमाल आशूरा में शामिल कर दिया। आमाल आशूरा में शामिल किया। अल्लाह रे सब्र हुसैन, ताकि जब तुम आगे और पीछे जाओ तो सब्र हुसैन मालूम हो। दूसरी दलील क्या है? दूसरी दलील यह है कि जब सैयद सज्जाद से वसीयत किया है तो हुसैन ने करबला के किसी शहीद का तस्करा नहीं किया। कैसे वसीयत किया है? बेटा सैयद सज्जाद जब जिंदान शाम से छूट के जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना, कह देना शियती माइन शरीफ तु मां अज़बिन फस्करूनी। ऐ मेरे शियों, जब कभी ठंडा पानी पीना तो मुझ हुसैन की प्यास को याद कर लेना। आज जो ये पानी की सबीलें लगती हैं ना, ये हुसैन की वसीयत पे अमल है। और फिर क्या कहा? लई तकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंज़ुरूनी कैफ़ अस्तस्क़ी लितिफ़ली फ़अबौ यरहमूनी।